حالات غربت کی وجہ سے اس نہج پر پہنچے ہیں. بلوچستان کے حالات ناانصافی کی وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں گی, اپنے تمام ججز کو بھی یہ کہوں گی, لا قانونیت کی وجہ سے بھی پاکستان اور بلوچستان کے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. اگر آپ کے قلم کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں کسی ڈر سے, کسی خوف سے, تو چوڑیاں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. اور یہی وقت ہے جناب اسپیکر, اپنی آپ کو بھی بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں. آپ بھی بہت خدا اور رسول کی باتیں کرتے ہیں نا, آپ بھی بہت قرآن اور رسول کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج یہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں. یہ ہم سب سیاستدانوں کی وجہ سے ہیں. پیٹ ہی نہیں بھرتے جناب اسپیکر, کرپشن اتنی کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. بس کریں میڈم, that's it. Thank you very much. Thank you madam, thank you very much. جی خیرجان, اوکے that's it. خیرجان بلوچ صاحب کا مائک آن کریں, خیرجان بلوچ صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. خیرجان بلوچ صاحب پلیز کنٹینیو. بیٹھے. اوکے. جناب اسپیکر صاحب, میں بلوچستان کے اس معزز ایسا ایک وقت تھا کہ جب بلوچستان کے امن کی مثالیں دی جاتی تھیں, اور پھر جب یہ پناہ گزین, کوئی غلط بات نہیں ہے, ہمارے دروازے کھلنے چاہیے, لیکن جب یہ افغانستان کے لوگ یہاں پر آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا. اور پھر یہ پناہ دینے کا ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے اور ہمیں یہ گفٹس مل رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بھارت کے ذریعے استعمال ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے, کیونکہ بلوچستان میں یہ کارروائیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. جناب اسپیکر, بہت زیادہ کشیدہ حالات ہیں بلوچستان کے, اور آج میں یہ برملا کہتی ہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف سیاستدان. ہمارے فوجی, ہماری فورسز دن رات اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں, لیکن صرف یہ ان کی ذمہ داری نہیں, یہ صرف پاک افواج کی ذمہ داری نہیں کہ وہ قربانیاں دیں. ہمارے جوان شہید ہوں, ہماری ماؤں کے گھر میں جوان لاشیں جائیں, اور ہماری فورسز, ہماری پاک افواج ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے آگے ہو. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. اور یہ جو سیاستدان آج جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, میں سن رہی تھی کہ جاوید علی ویکی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں علی مدد جتک صاحب بیٹھے ہیں, یہ تاریخ میں کوئی نام لکھوانے کی بات کر رہے تھے. جب آپ ٹیپو سلطان جیسے, جب آپ خالد بن ولید جیسے کام کریں گے, جب آپ صلاح الدین ایوبی جیسے کام کریں گے, تو تب آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا. یہاں پر تو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیمیں بکتی ہیں. آپ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. آج یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, منتخب کردہ نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بار بار یہ کہوں گی کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے, آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑا ہے, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. کتنی ڈیولپمنٹ اسکیمز ملتی ہیں جناب اسپیکر, پاکستان کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں وہ سب یہی کہتے ہیں
کہ بلوچستان میں تو بہت پیسہ ہے. بالکل بلوچستان میں بہت پیسہ ہے. آپ کے بارڈرز کے ذریعے بہت پیسہ ہے. آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20-20 کروڑ دیتا ہے اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں. کیوں لگتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر؟ یہ بتائیں نا. یہ سوال آج اس اسمبلی کے فلور پہ. میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھتی ہوں, میں باپ پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن حق اور سچ میں ضرور بولوں گی. اس لیے بولوں گی کہ علی مدد جتک صاحب, آج آپ نے حلف پڑھا, آج یہ حلف ہم نے دوبارہ سنا, یہ حلف ہم سب نے بھی پڑھا, اور مجھے لگتا ہے صرف پڑھ کے ہم یہ فائل بند کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ حلف ہم پڑھتے ہیں, کان کھول کے آپ سب سن لیں کہ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم کھا کے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے, خدا کی قسم ہم کرپشن نہیں کریں گے, خدا کی قسم کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے. یہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں. آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. 4 دن کی زندگی ہے, اسی اندھیری قبر میں سب نے جانا ہے اور دبوچ لیے جائیں گے, سب کے سب دبوچ لیے جائیں گے. اور یہ جتنے بھی قتل عام ہیں, میرے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کسی سے, لیکن جب بات آئے گی پاکستان کی, جب بات آئے گی پاک افواج کی, جب بات آئے گی بلوچستان کی, جب بات آئے گی بلوچستان کے غریب عوام کی, اس وقت میں کھڑی ہوں گی, میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی.